کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے. اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے. تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 بیٹے دوں گا. جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا. 2 زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی. کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے. سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے. یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے. تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی. اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے. آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا. اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت. ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں؟ اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا. چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی. اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں. اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھائی. اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا. اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے. بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں. اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ. پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار. کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ. اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی. جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں، جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا، پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے. تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش.
حضرت ہاجرہ نے پوچھا